اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 2 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ صرف 2 مقاصد ہیں ہماری پیدائش یا تخلیق کے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اسے جانیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ ہماری تخلیق اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم گھر بنائیں، گاڑیاں خریدیں، کاروبار کریں، خرید و فروخت کریں اور یہاں وہاں گھومتے پھریں۔ ان سب میں سے کوئی بھی کام کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا کردار یہ ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں دین کو قائم کریں۔ اور کون سا دین ہمیں قائم کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت، کوئی قدرت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو بناتا ہے اور بگاڑتا بھی ہے، جو دیتا بھی ہے اور لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اس بات کو سمجھنا بھی ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم زبان سے کہہ دیں اور کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زبان سے تو ہر کوئی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی دولت، کوئی اولاد یا کچھ بھی تمہیں اس دن کامیابی نہیں دے سکے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو خالص دل کے ساتھ، بقلب سلیم، خالص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں۔ ایسے دل کے ساتھ آتے ہیں کہ جس کا پورا ایمان ہے لا الہ الا اللہ پر، جس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اور وہی کارساز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کا رزق جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کی محنت اور آپ کے کام کی وجہ سے نہیں مل رہا، بلکہ آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں جتنا لکھ رکھا ہے اتنا رزق آپ کو مل کے رہے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور اپنے تخت پر بیٹھا ہے تو اپنے حسب و نصب، اپنی عقل، اپنی فہم کی وجہ سے اسے بادشاہت نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور جو گلیوں میں صفائی کرتے ہیں، لوگوں کی گندگی صاف کرتے ہیں، وہ بھی اپنی تعلیم کی کمی یا عقل کی کمی یا اپنے حسب و نصب کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ یہ کام لگا لیا ہے۔ آج آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ سو آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور صرف زبان سے ہی نہ کہیں لا الہ الا اللہ، بلکہ دل سے تسلیم کریں۔ اور دوسرا مقصد ہماری زندگیوں کا یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پہ چلیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ صرف بہترین ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کا طرز زندگی ہی وہ واحد رستہ ہے کہ جس پہ چل کے ہم سب کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور جب تک آپ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں لیتے، آپ زندگی میں ہمیشہ سفر کریں گے اور آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں دین کو قائم کریں اور پورے دین کو قائم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کریں، جو چیز اچھی لگی وہ لے لی، جو چیز اچھی نہ لگی اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہارشلی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، نہ کہ منافقین یا کفار کو، بلکہ صحابہ جو کہ زمین پر چلنے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بتا دیں کہ اگر ان کے ماں باپ، ان کے بیوی بچے، ان کے کاروبار، ان کے مال، ان کے جائیداد انہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ اپنے بیوی بچوں سے برابر محبت ہے، یہ برابری والی بات نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی کی تمام محبتوں سے زیادہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے ہم سے اس بارے میں کہ پھر کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، یعنی انتظار کرو اس عذاب کا جو کہ عنقریب تمہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ان تمام چیزوں اور رشتوں سے زیادہ ہو جو کہ ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد پائے جاتے ہیں، تبھی ہم فلاح اور کامیابی کے راستے پہ گامزن ہو سکتے ہیں۔